عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، حدیث کورس کا دوسرا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کورس میں ہم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الاربعین، اس کے اندر جو 42 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں، اکٹھا کی ہیں، حالانکہ کتاب کا نام الاربعین ہے 40، لیکن ٹوٹل انہوں نے 42 حدیثیں اس کتاب کے اندر جمع کی ہیں، تو ان تمام حدیثوں کی شرح ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کے پہلا ایپیسوڈ جو آپ نے سماعت کیا، اس میں پہلی اور دوسری حدیث آپ نے اس کی تفصیل اور اس کی شرح، اس کی ایکسپلینیشن آپ نے سنی ہے۔ آج اس دوسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 4 اور حدیث نمبر 5، ٹوٹل 3 حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تیسری جو حدیث ہے، آئیے پہلے اس حدیث کے جو الفاظ ہیں، جو ٹیکسٹ ہے حدیث کا، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور اسلام کی بنیاد دوسری جس چیز پر ہے وہ ہے نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر حدیث نمبر 8 کے تحت یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 16 کے تحت یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ میں آپ بھی شامل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اقتداء کرنے والے، اتباع سنت میں اپنی مثال تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت سے تقریباً 10 سال پہلے آپ مکہ میں پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2630 حدیثیں آپ سے روایت ہیں، اور ہر دور میں مسلمانوں کے درمیان آپ کا ایک مقام اور آپ کا ایک احترام ہوتا رہا، اور آپ کے بارے میں بڑے مشہور تابعی ہیں حضرت طاؤوس اور میمون ابن مہران، یہ کہتے ہیں ما رأیت اورع من ابن عمر، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پرہیزگار انسان نہیں دیکھا۔ حضرت محمد ابن حنفیہ یہ تابعی ہیں، اور حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، یہ کہتے ہیں کان ابن عمر خیر هذه الامہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بہترین شخص تھے۔ سن 70 ہجری میں، معاف کیجیے، سن 74 ہجری میں مکہ میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی جنازے کی نماز حجاج ابن یوسف نے پڑھائی تھی۔ اس حدیث میں اسلام کے 5 جو پلرز ہیں، جو بنیادیں ہیں، جو ارکان ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پہلے جو ہم نے حدیث جبریل سنی ہے، حدیث جبریل کے اندر تو آلریڈی جو ہے وہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو پھر دوبارہ اس حدیث کو ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے الاربعین میں اس لیے شامل کی ہے کیونکہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان کی اہمیت کی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ایک گھر سے تشبیہ دیا ہے۔ جس طریقے سے ایک گھر کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، وہ گھر ان بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، ایسے ہی اسلام بھی ایک عمارت کی طرح ہے، اور اس کی جو 5 بنیادیں ہیں وہی یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان 5 ارکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شہادتین کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں، ان کے بغیر جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان 2 چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت صلاح، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، اور نماز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ادا کیا جائے، اور نماز کے جو شروط ہیں، جو سنن ہیں، جو واجبات ہیں، ان کا پورا لحاظ رکھا جائے، اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، خشوع ہو، خضوع ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں ترمذی کی 413 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عملہ صلاۃ۔ قیامت کے دن بندے کے عمل میں سب سے پہلا سوال اس کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر نماز درست ہے تو اس کے سارے معاملات درست ہیں، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ ہمارے مال میں ایک مخصوص حصہ ہے جس کی اپنی کنڈیشنز ہیں، ان کے ساتھ اس مال کو اللہ کی راہ میں نکالنا، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ضرورت مندوں کے لیے، غربا کے لیے، فقراء کے لیے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا ہے یا ضرورت ہے، جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاک ہونا، پاک کرنا، اور زکوٰۃ کے ایک معنی ہوتے ہیں بڑھنا۔ تو چونکہ زکوٰۃ سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور مال میں برکت بھی ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام زکوٰۃ رکھا گیا۔ زکوٰۃ سے انسان جو ہے وہ حرص اور بخل سے محفوظ رہتا ہے، اور زکوٰۃ اگر کوئی نہ دے تو اس کی بڑی وعید ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی حدیث نمبر 1403 آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے، فلم یؤدی زکاتہ، اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ نکالے، مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع، تو اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، لہو زبیبتان، جس کے اوپر 2 جو ہے سیاہ کالے رنگ کے ڈاٹس ہوں گے، نشان ہوں گے، یطوقہ یوم القیامت، اور وہ سانپ جو ہے وہ اس کی گردن میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، اس کی گردن سے لپٹ جائے گا وہ۔ ثم یأخذ بلحظمیہ، اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے جبڑے میں انسان کو پکڑ لے گا، ثم یقول، اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کی تلاوت کی کہ لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم، جو لوگ اللہ کے مال میں بخیلی کرتے ہیں وہ اسے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، وہ ان کے حق میں برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جس چیز کے بارے میں وہ بخل سے کام لے رہے، کنجوسی کر رہے ہیں، اس کو قیامت کے دن ان کی گردن میں طوق بنا کر کے ان کے گردن میں لپیٹ دیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اسلام کے ارکان میں حج کا ذکر کیا ہے۔ حج جو ہے وہ عبادت کی غرض سے حج کے مہینوں میں مکہ مکرمہ کا رخ کیا جائے، اور خانہ کعبہ کا طواف، صفا اور مروہ کی سعی، عرفہ کے اندر وقوف، مزدلفہ اور منی میں رات گزارنا، جمرات کو رمی کرنا اور بال کٹوانا وغیرہ وغیرہ، ان تمام عبادات کو اس حج کے اندر انجام دیا جاتا ہے۔ حج جو ہے وہ ہر تندرست اور مستطیع جس کے پاس طاقت ہو اس مسلمان کے اوپر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کی 1521 اور صحیح مسلم کی 1350 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو حج کرے اور حج کے دوران کوئی فضول کام نہ کرے، کوئی بیہودہ کام نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ حج کر کے جب لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پر رمضان کے روزے کا ذکر کیا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے
طلوع فجر سے لے کر کے آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جمع وغیرہ سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے، صوم ہے۔ اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 38 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 760 نمبر کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اسلام کے جو یہ 5 ارکان ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک رکن کا انکار کر دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور اگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان میں سے یعنی شہادتین کے علاوہ جو پہلا رکن ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا اور اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دینا، اس کو چھوڑ کر کے جو باقی ارکان ہیں اگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان کو چھوڑتا ہے، جیسے نماز چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کافر تو نہیں ہے صحیح قول کے مطابق، لیکن وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور فاسق ہے۔ اور اگر کوئی منکر ہے اس میں سے کسی بھی رکن کا، اس کو فرض نہیں مانتا، اس کو اسلام کا رکن نہیں مانتا، تو ایسا شخص بالاتفاق کافر ہے۔ یہ جو تمام ارکان اسلام کے اس حدیث میں بیان کیے، اگر اس کے اندر ہم غور کریں تو یا تو اپنی کوئی محبوب چیز خرچ کی جا رہی ہے، یا اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے جسم کو یعنی اپنے جسم کے اوپر کوئی بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ جیسے نماز ہے، اس میں ایک جسمانی عبادت ہے، روزہ ہے، اس میں آپ کو بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنی ہے، حج ہے، اس کے اندر یعنی جسمانی تکلیف بھی آپ کو اٹھانی ہے اور مال بھی خرچ کرنا ہے۔ تو ان سب کا جو خلاصہ ہے بذل المحبوب والکف عن المحبوب، کوئی محبوب چیز یا تو خرچ کی جا رہی ہے یا کسی محبوب چیز سے اپنے آپ کو روکا جا رہا ہے، یہ ان تمام ارکان کا خلاصہ ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 3 تھی۔ اب آئیے آج کے ایپیسوڈ کی دوسری حدیث ہے، یعنی امام نووی کی الاربعین کی 4 نمبر کی جو حدیث ہے، آئیے اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی 3208 اور صحیح مسلم کے اندر 2643 2643 نمبر کی حدیث ہے۔ آئیے پہلے حدیث کا متن دیکھتے ہیں، حدیث کا ٹیکسٹ دیکھتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا اور آپ سچے ہیں اور مصدوق ہیں۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا، اور مصدوق کا مطلب ہوتا ہے جس کو سچا مانا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت صادق بھی، یعنی آپ جو بھی بتاتے ہیں اپنی بات میں آپ بالکل سچے بھی ہیں اور مصدوق بھی ہیں، آپ کی باتوں کی تصدیق بھی کی گئی اور اہل ایمان نے آپ کی ہر بات کو سچ مانا۔ تو اللہ کے رسول نے مجھ سے بیان کیا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم سے بیان کیا، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، آپ سچے ہیں اور آپ کی سچائی کی گواہی دی گئی ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ، بے شک تم میں سے ایک انسان کی پیدائش جس پانی سے ہوتی ہے، یعنی جو منی کا جو پانی ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، اس کی ماں کے پیٹ میں اس کو ملایا جاتا ہے، یعنی مرد اور عورت کا جو نطفہ ہوتا ہے اس کو ملایا جاتا ہے 40 یوما نطفۃ، 40 دن تک وہ نطفہ کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 دن تک وہ علقہ یعنی جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن تک وہ ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس بچے کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ فینفخ فیہ الروح، اور وہ فرشتہ اس بچے کے اندر روح ڈالتا ہے، روح پھونکتا ہے۔ ویؤمر باربع کلمات، اور اس فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی او سعید، اس بچے کا رزق لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور اس کی موت کا ٹائم کب تک وہ دنیا میں زندہ رہے گا اور کب موت آئے گی یہ لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وعملہ، اور اس کا عمل کیا ہوگا دنیا میں۔ وشقی او سعید، اور وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، یہ بھی اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فواللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، تم میں سے ایک انسان جنتیوں والا عمل کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، 1 ہاتھ کے برابر ڈسٹنس ہوتا ہے اس کے اور جنت کے بیچ میں۔
فیسبق علیہ الکتاب، تو اس کی جو تقدیر کی کتاب ہے وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل النار، اور وہ جہنمیوں والا عمل کر لیتا ہے، فیدخلھا، اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ پوری زندگی جس انسان نے جنتیوں والا عمل کیا، مرنے کے پہلے جب کہ وہ بالکل قریب تھا جنت میں جانے کے، اس نے ایسا عمل کر دیا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ اس کے اپوزٹ میں اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ایک آدمی جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس کی تقدیر کی کتاب اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حدیث آپ نے سنی، حدیث بالکل واضح ہے کہ ایک انسان کی جو تقدیر ہوتی ہے، وہ تقدیر وہ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے 120 دن کا جب ہوتا ہے، جب اللہ کے حکم سے فرشتہ اس کے اندر روح ڈالتا ہے، اسی وقت لکھ دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا خاتمہ جو ہوتا ہے اصل اعتبار اس کا ہوتا ہے، انسان ساری زندگی جنت والا عمل کرے لیکن خاتمے کے پہلے جہنمی والا عمل کر کے اسی پر خاتمہ ہو جائے تو انسان برباد ہو جائے گا۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے پہلے ان کے بارے میں ایک مختصر سی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا تعلق، آپ کی جو ہے کنیت تھی ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن آپ کی کنیت تھی، آپ کا نام عبداللہ ابن مسعود تھا، آپ کا تعلق قبیلہ حذیل سے تھا، اور آپ السابقون الاولون میں سے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول پر جو لوگ ایمان لائے اس میں سے ہیں، چھٹے نمبر پر آپ اسلام لائے۔ آپ کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما اعرف احدا اقرب سمتا وہدیا ودلا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام عبد، عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے اخلاق والا، اللہ کے رسول کے جیسا اخلاق، اللہ کے رسول کے جیسا کردار، اللہ کے رسول کے جیسا چال چلن میں نے ان کے علاوہ کسی اور کا نہیں دیکھا۔ سن 32 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود مدینہ میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ فرشتہ جو ہے وہ بچے کے اندر، جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے تو اس کے اندر روح ڈالتا ہے، روح پھونکتا ہے۔ اب یہ روح کیسے پھونکتا ہے اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن فرشتہ اس جنین میں اس بچے کے اندر روح پھونکتا ہے اور بچے کا جسم اس روح کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 باتیں لکھی جاتی ہیں، اس میں ایک چیز یہ کہ شقی ہے یا سعید ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ تو یہ انجام کی بات ہے کہ یعنی وہ بچہ انجام کے اعتبار سے نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو شقی اور سعید کا جو لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی استعمال کیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 105 سے لے کر کے آپ 108 تک دیکھیں، اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ فرمایا کہ جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، اور جہنم پھنکارے مار رہی ہوگی، جہنم بھڑک رہی ہوگی، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین ہیں، الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ جو آپ کا رب چاہے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ، اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین ہے، الا یہ کہ جو آپ کا رب چاہے، عطاءً غیر مجزوز، یہ تیرے رب کی عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو شقی اور سعید کا مطلب جنتی اور جہنمی، قرآن کی اس آیت سے بھی کلیئر ہو گیا۔ حدیث سے کیا مسائل مستنبط ہوتے آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جہاں تاکید کی ضرورت ہو وہاں تاکیدی جملہ استعمال۔ اللہ کے رسول نے قسم کھائی، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کہ اللہ کے رسول اگر ایسے بھی بول دیتے تو ہمارے اور آپ کے لیے ہمیں یقین کرنا تھا، ہمیں تصدیق کرنا تھا، لیکن اپنی بات کو مزید مؤکد کیا اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بات میں تاکید پیدا کرنے کی ضرورت ہو، مضبوطی پیدا کرنے کی ضرورت ہو تو پیدا کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، الگ الگ اس کے اوپر اسٹیج آتے ہیں، الگ الگ مراحل آتے ہیں، پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہم کو معلوم ہوئی کہ ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی بھر دین پر رہیں اور مرنے کے پہلے دین سے محروم ہو جائیں، ہمارا خاتمہ دین پر نہ ہو، ایمان پر نہ ہو۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سوء الخاتمہ سے، برے خاتمہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جنت اور جہنم میں جو داخلہ ملے گا وہ انسان کے عمل کی بنیاد پر ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، اس میں عمل بھی لکھا جاتا ہے، اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے، پھر جہنمیوں والا عمل کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اعمال بنیاد ہوں گے، جنت اور جہنم میں انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کون انسان شقی ہے، کون انسان سعید ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، اس کا بہتر علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اور بعث بعد الموت کا بھی ثبوت اس حدیث سے ملا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو نطفے سے علقے سے مضغہ سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، تو اسی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور ایمان کی جو ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں سے جو 6واں رکن ہے تقدیر پر ایمان، قضاء اور قدر کے اوپر ایمان، اس کا بھی ثبوت اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قضاء اور قدر کے مطابق ہی کائنات چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق کائنات چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے اس سے ذرہ برابر انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ لیکن چونکہ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، اس لیے انسان کو ایسا عمل کرنا چاہیے جو اس کے لیے مفید ہو، اور ایسا علم سیکھنا چاہیے جو اس کے لیے مفید ہو۔ تقدیر کے سہارے بیٹھنا نہیں ہے، تقدیر میں لکھا ہے لیکن تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم ہے، تو ہمیں دین کے اعتبار سے اور ہماری دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جو چیز ہمارے لیے بہتر ہو ہمیں وہ قدم اٹھانے چاہیے۔ اس کے بعد آج کے ایپیسوڈ کی جو آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 5، آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کتاب الصلح حدیث نمبر 2697 اور صحیح مسلم کتاب العقدیہ حدیث نمبر 1718 کے اندر موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں جو امام نووی نے جو نقل کیے وہ الفاظ آئیے دیکھتے ہیں۔ عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس دین کے اندر نہیں تھی، فہو رد، تو اس کا وہ عمل مردود ہے، اس کا عمل لوٹا دیا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تھا تو وہ عمل مردود ہے۔ حدیث کی جو راویہ ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ حضرت خدیجہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھیں، اور ان کے علاوہ اللہ کے رسول کے نکاح میں کوئی کنواری خاتون آپ کے نکاح میں نہیں آئی تھیں۔ اپنی سخاوت میں، اپنے علم و عمل میں، اپنے حفظ میں، اپنے فصاحت و بیان میں آپ بے مثال تھیں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں، ہی افقہ نساء الامت علی الاطلاق، حضرت عائشہ پوری امت کی تمام عورتوں میں دین کی سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والی خاتون تھی، فقیہہ تھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول کہتے ہیں، ما اشکل علینا حدیث قط فسألنا عنہ عائشہ، جب بھی ہمارے اوپر کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی مشکل میں ہم پڑے اور ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے بارے میں سوال کیا، الا وجدنا عندہا منہ علما، تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ کے پاس کوئی نہ کوئی علم ضرور ملا، کوئی نہ کوئی معلومات ضرور ملی۔ 2210 حدیثیں آپ سے مروی ہیں، اور سن 58 ہجری میں مدینہ میں تقریباً 66 سال کی 66 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی۔ یہ جو حدیث ہے بدعات کے رد کے بارے میں، یہ حدیث یعنی حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس حدیث نے تمام قسم کی بدعات کی جڑوں کو اکھاڑ دیا ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے بعد انسان بدعات کو دین نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، ھذا الحدیث معدود من اصول الاسلام وقاعدۃ من قواعدہ، یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے یہ حدیث۔ اور اس حضرت عبد الرحمن السعدی بہت مشہور عالم اور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں، ھذان الحدیثان العظیمان یدخل فیہما الدین کلہ، کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث اور الاربعین کی بھی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ جو دونوں حدیثیں ہیں، ان دونوں حدیثوں کے اندر پورا دین داخل ہو جاتا ہے۔
اصولہ و فروعہ ظاہرہ و باطنہ، کہتے ہیں کہ دین کی اصول جو ہے ایمان اور عقیدہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور جو فروعات ہیں، جو عبادات ہیں اور جو دیگر اعمال ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، ظاہری اعمال بھی شامل ہے، باطنی اعمال بھی شامل ہے۔ فحدیث عمر انما الاعمال بالنیات، کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی جو حدیث انما الاعمال بالنیات ہے وہ باطنی اعمال کے لیے کسوٹی ہے، دل میں آپ کے کیا ہے اس کے حساب سے اعمال کا اللہ کے ہاں دار و مدار ہوگا۔ تو جو باطنی اعمال ہے جن کا تعلق دل سے ہے اس کے لیے وہ کسوٹی ہے۔ وحدیث عائشہ میزان الاعمال الظاہرہ، اور حضرت عائشہ کی حدیث ظاہری اعمال کے لیے، آپ کوئی عمل کر رہے ہیں ظاہری اعتبار سے بہت اچھا ہے، مگر اگر وہ اللہ کے رسول کی شریعت میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے، وہ تو پھر وہ مردود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ظاہری اعمال کے لیے کسوٹی کا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن السعدی کہتے ہیں ففیہما الاخلاص للمعبود والمتابعۃ للرسول، کہتے ہیں ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھو تو ایک اصول ملتا ہے کہ معبود کے لیے اخلاص ہونا چاہیے، انما الاعمال بالنیات سے معلوم ہوا کہ اخلاص ہونا چاہیے معبود کے لیے، اور حضرت عائشہ کی حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول کی اتباع ہونی چاہیے، اور یہی دونوں شرطیں ہیں ہر قول اور عمل کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے کے لیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت عائشہ کی اس حدیث کے بارے میں، کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تمام عبادتیں، چاہے وہ غسل ہو، وضو ہو، نماز ہو، روزہ ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف کی جائے، شریعت نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے ہٹ کر کے کی جائے، تکون مردودۃ علی فاعلہا، تو کرنے والے کو ثواب تو چھوڑ دو رد کر دی جائے گی، اس کے لیے وبال ہو جائے گی وہ عبادت۔ وضو ہم اپنے من سے کر رہے ہیں، نماز اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ اور روزے کے بارے میں اپنا بنایا کوئی طریقہ اگر ہم ایجاد کر رہے ہیں تو وہ عمل ہمارا مردود ہوگا، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، کون کون سے مسائل نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عبادت کے لیے شرعی دلیل ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہمارے دین میں جو چیز نہ ہو، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو دین میں نہ ہو اور دین میں نکال دی جائے۔ پتہ یہ چلا کہ عبادت کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ منع کہاں ہے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا ثابت کہاں ہے، اس کے لیے شرعی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بدعت پر گناہ ہوگا نہ کہ ثواب نہیں ملے گا، الٹے گناہ ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہے، اب اس دین میں کوئی نیا کام داخل نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی چیز کی اصل شریعت میں ہو لیکن طریقہ ہمارا اپنا بنایا ہوا تب بھی وہ چیز بدعت ہے۔ من احدثہ کے عموم سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بھئی مثال کے طور پر نماز ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی اصل شریعت کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے کوئی ایسی نماز ایجاد کر لی کہ جو نماز شریعت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، تو وہ نماز بدعت مانی جائے گی۔ اصل تو شریعت میں ہے مگر جو طریقہ ہم نے نکالا ہے وہ طریقہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو وہ چیز بھی بدعت مانی جائے گی۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے ٹوٹل 3 حدیثوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھا۔ سب سے پہلی حدیث جو تھی وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث تھی، اسلام کے 5 ارکان اس کے اندر بتائے گئے۔ پھر دوسری حدیث ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھی، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوتا ہے، جو 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور پھر تقدیر کی کیا اہمیت ہوتی ہے ہم نے اس حدیث میں دیکھا۔ اور پھر تیسری حدیث آج ہم نے دیکھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت کے رد کے بارے میں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ حدیث کا جو یہ کورس ہے یہ اسی طریقے سے چلے گا، اور اس کو ہم 15 ایپیسوڈ کے اندر مکمل کریں گے۔ رب العالمین سے دعا الہ العالمین اس کورس کو ہم تمام لوگوں کے حق میں مفید بنا دے، اور جو باتیں کہی جائیں کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔